الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء وقال تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وقال تعالی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء شقائق الرجال۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میری اس کتاب کے مقدمے کا کہ اردو ترجمے کا رسم اجرا انشاءاللہ اس مبارک مجلس میں ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو عرض یہ کرنی ہے کہ آج کل دنیا کے بہت سے علاقوں میں، مسلمان علاقوں میں یہ بات زور شور سے چلائی جا رہی ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دیا جائے، کیونکہ ایک دباؤ پڑ رہا ہے، زور پڑ رہا ہے، تو مختلف علاقوں میں عورتیں مسجدوں میں آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ عورتوں کا جو حصہ مسجدوں میں ہوتا ہے بالکل کہیں پیچھے کنارے ہوتا ہے۔ عورتیں امام کو دیکھ نہیں سکتی ہیں اور امام کی نقل و حرکت سے واقف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر امام کو کہیں سہو ہو گیا تو پھر تو عورتوں کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اگر امام نے بجائے دوسری رکعت میں امام اگر بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا تو ظاہر کہ عورتیں بیٹھی ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا کر رہا ہے۔ اور بہت سے مسائل اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے وضو کے ایریا بھی جو ہے کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سہولیات فراہم نہیں ہوتی ہیں، اور کبھی کہیں جب مرد زیادہ ہوتے ہیں تو عورتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ نہ آئیں کیونکہ آج مرد بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر ہم نے سہولت دی بھی ہے تو بادل ناخواستہ۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عورتیں حدیث کی روایت کرتی تھیں، عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، درس حدیث دیتی تھیں، لوگوں کو پڑھتی تھیں، تو پھر اولا تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ اگر یقین کرتے ہیں تو کچھ اسی طرح کا کہ کہیں وہ پیچھے بیٹھتی رہی ہوں گی، نہ کسی کو دیکھتی ہوں گی، نہ کوئی ان کو دیکھتا ہوگا، نہ کوئی انٹریکشن ہوتا ہوگا، نہ کوئی بات ہوتی ہوگی۔ یہ نہیں سوچتی کہ جیسے ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اس طرح کا تصور ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بھی ذہن ہی رہا ہوں اس کتاب کے لکھنے سے پہلے، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا اور اس کے اندر گھسا تو اندازہ ہوا کہ اسلام میں ایک روایت یہ رہی ہے کہ جب حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں تو ایک آدمی متعین ہوتا تھا جو یہ لکھتا تھا کہ پڑھانے والا شیخ کون ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، تاریخ کون سی ہے، جگہ کون سی ہے، پوری مکمل تفسیر، اور جتنے لوگ حاضر ہو رہے ہیں ان کے نام سب کے، اور ان کی اگر عمر کیا ہے عام طور سے بھی لکھا جاتا تھا۔ بعض تفصیلات جو ہیں اور زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ سنن بیہقی بڑے امام ہیں، اور یہاں دلی میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے قاضی ثناء اللہ پنی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بیہقی ہیں اپنے زمانے کے۔ تو بیہقی کا بڑا نام ہے، حدیث کے بڑے ماہرین میں سے ہیں، دارقطنی وغیرہ کے بعد ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب السنن الکبریٰ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے سماعات جو ہے چھپے ہوئے ہیں، تو اس کے سماعات حیرت انگیز ہیں۔ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ فلاں صاحب وہ درس میں شریک ہوئے، فلاں حدیث سے فلاں حدیث تک سو رہے تھے۔ تو اب اگر اونگ رہے ہیں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اب گویا ان کی وہ حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ یہ لکھا ہوا کہ فلاں عورت کلاس میں تھی، اس کا لڑکا رونے لگا، وہ چلی گئی، یہاں سے یہاں تک اس کا چھوٹ گیا۔ تو کوئی عورت اس کا لڑکا رو رہا ہے، وہ چلی گئی، کوئی سو رہا ہے، وہ چلا گیا، اونگ کسی کو آ رہی، نیند آ رہی ہے، ہر تفصیل مکمل لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ ریکارڈ اتنے پرانے ہیں کہ کوئی اس کا انکار ایک دو تو ہے نہیں، ہر کتاب پر ہی ہے۔ ہر حدیث کی ہر کتاب پر کئی صفحے آپ کو ملیں گے جو صرف اس پر ہے کہ یہ کتاب کہاں پڑھی گئی، کن لوگوں نے پڑھی۔ اور کبھی کی حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب کتاب وہ پڑھی جاتی تھی تو ایک شیخ نہیں ہوتا تھا، کئی شیخ ہوتے تھے۔ اچھا شیخ چلیے ٹھیک ہے، تو لوگ سمجھ گئے 2-3 شیخ ہو گئے، کچھ شیخ ہیں، کچھ شیخات ہیں، تو جن سے پڑھی جا رہی ہے اسی مجلس میں کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، اور یہ سب وہ ہیں کہ شیخ ہیں، ان سے سنا جا رہا ہے۔ اور حاضرین میں بھی مرد عورت ملے جلے ہیں۔ اچھا جو نام لکھے ہوئے ہیں کوئی ترتیب بظاہر نظر نہیں آتی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں پہلے مردوں کے نام ہوں پھر عورتوں کے نام ہوں، سب خلط ملط ہیں، مردوں کے نام ساتھ عورتوں کے نام ہیں، عورتوں کے ساتھ مردوں کے نام ہیں، اور جو لکھنے والا ہے ایسا لگتا ہے سب کو پہچانتا ہے،
یا کم سے کم سب سے پوچھتا رہتا ہوگا کہ کون کیا ہے، کیونکہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہاں تک یہ بھی کبھی لکھا رہتا ہے کہ فلاں عورت آئی اور اس کا 1 سال کا بیٹا ہے، اس کی 1 سال کی بیٹی ہے، اس کا 3 سال کا بیٹا ہے، 3 سال کی بیٹی ہے. محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ جب جو ہے بچہ 4 سال یا اس سے کم کا ہو تو اس کے لیے جو عام طور سے جو لفظ لکھا جاتا ہے حدیث میں شریک ہونے والوں کے لیے، وہ لفظ ہوتا سمع. سمع کے معنی ہے کلاس میں حاضر ہوئے، سمجھا، شریک ہوئے. پوری مطلب سمع کے معنی ہیں اچھی طرح سے حاضری، سمجھنا اور سننا. تو لیکن یہ کہ جو 4 سال کا بچہ ہے، ظاہر کو سماع تو اس کا ہی نہیں، وہ سمجھنا کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اصطلاح انہوں نے استعمال کی حضرہ، وہ موجود تھا. اور کبھی کبھی اگر اس سے بھی چھوٹا ہے 1 سال کا تو حضرہ بھی صحیح نہیں، وہ خود تو آ نہیں سکتا، تو اس کے لکھ دیتے احدرہ، اس کو کلاس میں لایا گیا تھا. یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. جو 4 سال اس سے کم کا ہے حضرہ یا احدرہ. جب 5 سال کا اس سے اوپر ہوتا ہے تب اس کا نام آتا سمع میں. تو جو اس سے کم ہے اس کے بارے پھر یہ کہ اس کو دوبارہ لایا جائے، دوبارہ اسے اجازت دلوائی جائے. یہ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ تو مجلسیں بالکل، مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا مرد اور عورت کا اختلاط جائز ہے؟ تو میرا ذہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے ہے بھائی؟ اسلام کی تاریخ میں تو کبھی لفظ استعمال نہیں ہوا اختلاط کا، کیونکہ ایک مجلس میں مرد اور عورت کا ہونا تو اسلام کی پرانی روایت ہے. آج بھی اسلام کی جو چیزیں زندہ ہیں اس میں مرد عورت دونوں ساتھ ہیں. آج بتائیے کہ دنیا میں آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر مرد عورت اکٹھا، بازاروں میں جاتے ہیں آپ جو ہیں ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں دیکھیں کوئی ایک دوسرے کو دھکا مار رہا ہے. پھر بھی لوگ شریف لوگ اپنا الگ عورت مرد ہیں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بازاروں میں عورتیں مرد دونوں ہوتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے ہوتے ہیں، ٹرینوں میں عورت مرد دونوں ہوتے ہیں، لیکن دونوں اپنے اپنے الگ ہوتے ہیں. ساتھ ہونے کے باوجود دونوں الگ الگ ہیں. سب سے زیادہ اختلاط دنیا میں اگر کہیں ہوتا ہے طواف میں. جتنے لوگ جو ہے طواف کرنے حج کرنے گئے ان سے پوچھ لیجئے، خاص طور سے وہ طواف جو فرض ہے، جس کو کہتے ہیں طواف الافاضہ، اس میں جو بھیڑ ہوتی ہے. میں نے تو کئی مرتبہ گیا ہوں اور کبھی کبھی اپنے ساتھ جو معذور لوگ تھے ان کو طواف کرایا ہے. اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، دھکے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ عورت آپ کو دھکا دے رہی ہے، مرد دھکا دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کون کس کو دھکا دے رہا ہے. اتنا اختلاط ہے. اگر اسلام کے اندر مردوں عورتوں کا دونوں ایک ساتھ شریک ہونا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو اتنی بڑی عبادت میں تو کم سے کم اس کو الگ کر دیتے. مثلا یہ کہا جاتا کہ ظہر کے بعد عورتیں طواف کریں، عصر کے بعد مرد طواف کریں. یا یہ کہا جاتا کہ بھائی طواف کا ایک حصہ مردوں کے لیے ایک حصہ عورتوں کے لیے. کسی بھی زمانے میں یہ بات نہیں آئی، بلکہ سب جو ہیں ملے جلے رہتے ہیں. جب میں واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ میں، شیخ احمد عاشور، بڑے محدث ہیں اور شافعی ہیں، اور شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے ان کے بڑے قریبی شاگرد ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک شافعی دوست کا حوالہ دیا، کیونکہ وہاں اندازہ ہوا کہ حنفی ہونا کتنی اہم چیز ہے. کیونکہ حنفی مذہب میں اگر کوئی آدمی عورت کو چھو دے یا عورت اسے چھو دے تو وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. حنفی لوگوں کا وضو سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو شافعی لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو چھو دے اور یا بیوی اس کو چھو دے یا کسی عورت کو بھی چھو دے، چاہے کہ کوئی چھوٹی بچی ہو، تو دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب طواف میں تو صورتحال یہی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو چھو رہا ہے، تو طواف میں تو وضو رہ ہی نہیں سکتا. یعنی طواف نے تھوڑا سا کیا، کسی عورت نے چھوا، وضو ٹوٹا، گئے دوبارہ طواف، تو آپ کا طواف میں تو کئی دن لگ جائیں گے. تو اب شافعی لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہے حنفی مسلک پر کہ طواف کے اندر اگر مرد عورت دوسرے کو چھو لیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو احمد عاشور کہہ لگا کہ ہمارے ایک دوست ہیں شافعی، کٹر شافعی، جیسے ہمارے کٹر حنفی ہوتے ہیں ویسے وہ کٹر شافعی تھے. انہوں نے کہا میں اپنا مسئلہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے مسئلہ پر طواف کروں گا. انہوں نے دستانہ پہنا، ہر چیز مکمل، تاکہ کہیں سے کسی عورت سے کا ٹچ ہی نہ ہونے پائے. وہ کہہ رہے کہ میں طواف کر رہا تھا، جب چھٹے راؤنڈ میں تھا شوط میں، تو ایک مصری عورت اس نے مجھ کو دیکھا، اس نے کہا اچھا تم شافعی مسلک پر طواف کر رہے ہو. اس عورت نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیا، چلے گئے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ جو ہے روایت کر رہے ہیں اختلاط کی اور ملنے کے مکس ہونے کی، یہ ہماری عبادت ہے. اور طواف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف وہی درجہ رکھتا ہے جو درجہ نماز کا ہے، اس کی حیثیت نماز کی ہے. یہ صورتحال ہے. اور نماز کے اندر بھی آپ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا کہ نماز کے اندر مردوں اور عورتوں میں کوئی دیوار یا کوئی پردہ یا کوئی اور چیز حائل کر دی ہو. ایسا کبھی نہیں کیا آپ نے.
کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کتابوں میں، کہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی چیز حائل تھی۔ جتنی حدیث کی روایتیں میں دیکھی ہیں اور جو عورتیں حدیث پڑھاتی تھیں، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں آیا ہے کہ کلاس روم میں مردوں اور عورتوں کو الگ کیا گیا اور کوئی پردہ حائل کیا گیا۔ یہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلائل موجود۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں، نماز کے لیے ضروری ہے کہ اگلے صف کو دیکھیں۔ بھائی اس لیے علماء کہتے یہ ہیں کہ اگر دو صفوں کے بیچ میں بہت وسیع راستہ ہو جس سے کہ پچھلی صف اگلی صف کو نہ دیکھ سکتی ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک نقل و حرکت کو نہیں دیکھیں گے خالی آواز پر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آواز میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا یہ ہے۔ تو اگر عورتوں کو آپ نے اتنے پیچھے کر دیا کہ وہ امام کی اور مقتدیوں کی نقل و حرکت نہیں دیکھ سکتی تو ان کی نماز کیسے ہوگی؟ وہ تو کنفیوز رہیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو۔ اور عورتیں مردوں کے کتنے قریب ہوتی تھیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ مرد جو کپڑے پہنا کرتے تھے، ظاہر ہے سب لوگ مالدار نہیں تھے، غریب تھے، تو سطح چھپاتے تھے، تو بسا اوقات ان کا جو کپڑا ہوتا تھا وہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، تو جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو ان کے پیچھے کا حصہ کھل جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے شکایت کی کہ جب مرد سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں ان کے سطر پر پڑ جاتی ہیں۔ تو آپ بتائیں اگر ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ کہیں گے دیکھیے اس لیے تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو، ان کی نگاہ کہیں اور پڑ جاتی ہے، اسے پردہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کا طریقہ تھا مسئلے حل کرنا۔ ہمارے استاد تھے مولانا شہباز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور ہمیشہ اس کا حوالہ دیتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء کا حال یہ ہے کہ اگر انگلی میں زخم ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس کا علاج کر دو، انگلی کاٹ دو۔ بس ہمارے ہاں علاج یہی ہے، انگلی میں زخم انگلی کاٹ دو، ہاتھ میں زخم ہاتھ کاٹ دو۔ تو ہم لوگ کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسائل حل کر رہے ہیں نا۔ جب آپ نے دیکھا کہ عورتوں کی نگاہ پڑ جاتی تو آپ نے ایک بہت آسان بات کہی کہ عورتیں اس وقت تک سجدے میں پڑی رہیں جب تک کہ مرد سجدے سے اٹھ نہ جائیں۔ چلیے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ نہیں کہ عورتوں کو دور کر، کیونکہ عورتوں کو دور کر رہے ہیں تو اور مسائل ہیں، پھر نماز کیسے پڑھیں گی؟ یہ اس مسئلہ حل نکال دیا۔ عورتوں نے شکایت کی کہ آ کے مسجد میں جو دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں، مرد بھی داخل ہوتے ہیں اور نکلتے وقت اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی دھکا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ مرد لوگ بیٹھے رہیں، پہلے عورتیں نکل جائیں، پھر اگر دو چار عورتیں بچ بھی گئی تو دھکا نہیں ہوگا۔ جب مسجد میں اور لوگ آنا شروع ہو گئے تو یہ مسئلے کا حل نہیں رہا، تو آپ نے دوسرا مسئلہ حل نکال دیا کہ ایک باب جو دروازہ بنا جائے صرف عورتوں کے لیے، تو اس سے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ ہمیشہ مسئلے کا حل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کا واقعہ پیش آیا، مرد عورت دونوں زنا کیا، تو اس زنا کے واقعے کو دیکھ کے آپ نے نہیں کہا کہ عورتوں کا باہر نکلنا بند کر دیا، نہیں، زنا کا واقعہ پیش آیا تو اس کی تحقیق کی جائے گی اور اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ ان دو آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے پورے معاشرے کو سزا نہیں دیا گی، عورتیں اسی طرح مسجد میں آتی رہیں گی، عورتیں اپنا کاروبار کرتی رہیں گی، کسی کی غلطی کی سزا دوسروں کو نہیں دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، اور اس روایت کا بعد حصہ بخاری میں ہے، کچھ مسلم شریف میں ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں اپنی دکان میں تھا کہ ایک لڑکی آئی اور میں نے اسے بوسہ دے دیا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، وہ آدمی اس طرف سے آیا، آپ نے منہ ادھر کر لیا، 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی لیکن آپ نے منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کو تکلیف ہوئی، اس کو ندامت ہوئی بہت سخت کہ آپ نے اتنی ناپسندگی کی ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز پڑھ لیا آپ نے تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو آدمی یہ سوال کر رہا تو کہاں چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ اگر یہ واقعہ، میں لوگوں سے کہتا اگر یہ واقعہ کراچی میں ہو جائے، لکھنؤ اور دلی میں ہو جائے تو پھر 1-2 دن تک کاریں جلیں گی، احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے اور عورتوں کو بازار آنے سے روک دیا جائے گا۔ عورتوں کو بازار آنے سے اگر روک دیں گے تو سوچیں کہ کتنے مسائل پیدا ہوں گے، کتنی عورتیں کو ان کے لیے کوئی خریداری کرنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسئلے کا حل ایسا نہیں بنایا جس سے اور مسائل پیدا ہوں، جہاں مسئلہ تھا اسی کو حل کر دیا، باقی ساری چیز جو ہے نارمل چلتی رہی۔ تو اصل میں عورتیں معاشرے کا ویسے ہی حصہ تھیں جیسے مرد تھے، یہ ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں، یعنی سمجھانے کے باوجود ذہن نہیں آتا
کہ عورتیں اور مرد دونوں معاشرے کا برابر حصہ تھیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتیں جنگوں میں شریک ہوتی تھیں۔ آپ ہی بتائیے، میں نے اگر جنگ کی تربیت حاصل نہیں کی ہے تو کیا میں لڑ سکتا ہوں؟ جب تلواریں چل رہی ہوں، دشمن سے ہم حملہ کر رہا ہوں، تو جو دشمن وہ تو نہیں دیکھا کہ میں عورت ہوں، وہ تو حملہ کرے گا۔ اگر میں لڑنا نہیں جانتا تو کیسے لڑوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں باقاعدہ عورتوں کی جنگی تربیت ہوتی تھی، ورنہ لڑیں کیسے؟ تربیت ہو رہی ہے، جنگ کر رہی ہے۔ غزوہ یرموک کے اندر جو بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، اس کے اندر تقریباً 35 خواتین تھیں جو جنگ میں شریک تھیں، اور ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ بلکہ ایک خاتون کے بارے میں تو آتا یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی یہ کون مرد ہے جو اتنے لوگوں کو پچھاڑ رہا ہے اور صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے؟ کون ہے جو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے؟ تو ان کے ساتھی نے کہا یہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ خاتون ہے جو مردوں کے لباس میں۔ اب اگر کوئی خاتون مردوں کا لباس پہن لے تو آپ بتائیے کیا ہوگا؟ فوراً ایک فتویٰ آ جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام جانتے ہیں کہ جنگ کے حالات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں۔ جنگ میں آدمی کو بہادری دکھانی پڑتی ہے، مردانگی دکھانی پڑتی ہے۔ جنگ کے حالات وہ جو حالت امن اور حالت جنگ کا فرق سمجھتے تھے۔ زندگی ان کی معمول کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، پاک ہیں۔ ان کی پاکی کا نزول قرآن کریم میں ہوا ہے، ان کی پاکی میں کون شک کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عورت پہ الزام لگا دے تو اس پر 80 کوڑے لگیں گے، اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ پر الزام لگا دے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ تو قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کریم میں ان کی برات کا آیا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں دیکھا کہ میری والدہ ام سلیم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں اور دوڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ ان دونوں کی پنڈلیاں جو ہے کھلی ہوئی تھی۔ اب عورت کا یہ حصہ اگر کھل جائے ہمارے یہاں تو لوگ کہیں گے کہ ناجائز حرام ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ حالات میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں عورتیں وہ حصہ چھپا رکھیں، کہ دوڑ رہی ہوں، جنگوں میں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوں تو اپنے پانچوں کو اٹھانا پڑتا ہے، یہ ایک عام چیز ہے۔ تو اس فرق کو وہ لوگ سمجھتے تھے، اور یہ کام حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنا ہاتھ کھول سکتی ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ مجھ سے میرے سامنے پیش آیا انگلینڈ میں، وہاں مانچسٹر میں ایک عورت جو ہے ڈاکٹر تھی، تو علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کا پیشہ حرام ہے، کیونکہ اس کو کبھی کبھی آپریشن وغیرہ کرنے کے لیے ہاتھ کھولنا پڑے گا، اور عورتوں کا ہاتھ جو ہے پردہ ہے، تو اسے چھوڑوا دیا، اس کو استعفیٰ دینا پڑا، وہ اپنی جاب اس نے چھوڑ دی۔ میں گیا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آج سے 1250 سال پہلے امام ابو یوسف القاضی تھے جو اسلام کے سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں اپنے ہاتھ کھول سکتی ہیں پبلک میں، عوام میں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ عورتوں کو کبھی کبھی پبلک میں کپڑے دھونے پڑتے ہیں، کبھی کبھی آدمی کو وضو کرنا پڑتا ہے، عورتیں وضو کرتی تھیں مردوں کے ساتھ، حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے، تو کھولیں گی۔ یہ سوچنے والے لوگ تھے، سوچتے تھے کہ حالات جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو زندگی نارمل تھی نا، اس کا ہمارے ذہن کو تصور ہی نہیں ہے کہ عملاً جو ہے مدینے میں ہوتا کیا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں مرد عورت دونوں نظر آتے تھے، بازاروں میں مرد عورت دونوں ہوتے تھے، دکانیں مردوں کی بھی ہوتی تھی، عورتوں کی بھی ہوتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بعض عورتیں بیوہ ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی کاروبار کی ضرورت ہے، اور پھر یہ بھی یوں بھی مال ہونا جو ہے انسان کی عزت کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ عورتیں کھیتیاں کرتی تھیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کھیت تھے وہ یہودیوں کے علاقے میں تھے، اور اپنی روایتیں کرتے کہ وہ کھیت میں جاتی تھیں، کھیتی کرتی تھیں، اور کبھی کبھی جو ہے کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو جو یہودی جو ہے پڑوسی تھے ان سے کچھ چیز مانگ بھی لیا کرتی تھی۔ وہ ساری چیزیں تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال مطلب عورتیں معاشرے کا ایسے ہی حصہ تھی جیسے ہم۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کو غور سے پڑھے گا وہ اسی نتیجے پہنچے گا۔ قرآن کریم میں جو عورتیں ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہیں۔ مریم علیہ السلام کے جب بیٹا پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کو گود میں لے کے آ رہی ہیں، اور جو سامنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یا مریم او مریم، کیسے ان کو پہچان لیا؟ اگر مریم علیہ السلام نقاب میں ہوتی تو کوئی کیسے پہچان سکتا؟ کوئی جان نہیں سکتا۔ ان سے سوال کیا، پھر ان کو جواب دیتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی عورتوں کی آواز پردہ ہے۔ مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین آئے، اتنے سارے مرد اکٹھا تھے وہاں، اور 2 عورتیں صرف تھیں۔ تو اگر ہمارے یہاں کوئی شیخ الحدیث ہے تو کیا کرے گا؟ عورتوں سے بات کرنا تو اس کے لیے جو ہے سمجھا کہ کوئی بالکل غیر دینی بات ہے، تو عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے بات کرے کہ بھائی یہ عورتیں یہاں کیا کر رہی ہیں اس پورے مجمع میں، یہ تو کوئی غلط عورتیں لگ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو چھوڑ کر عورتوں سے بات کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ عورتوں کے پاس آئے، ما خطبکما، ان سے سوال کیا، ان عورتوں نے جواب دیا، ان کی مدد کی، پھر جا کر اپنے رب سے دعا کی، پھر ان عورتوں میں سے ایک عورت ان کو بلانے آئی۔ ہمارا کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کسی اجنبی آدمی کو بلانے کے لیے نہیں بھیجے گا، اگر بھیجے گا 2 کو بھیجے گا،
لیکن وہ لوگ سمجھدار لوگ تھے. صبح 2 عورتیں آئی تھیں کیونکہ پانی پلانا تھا جانور کو, 2 کی ضرورت تھی. کسی انسان کو بلانے کے لیے 1 کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 بیٹی کو بھیجا ہو, نہیں 1 کو بھیجا, کیونکہ 1 کافی ہے. 1 عورت آتی ہے, ان سے بات کرتی ہے, اس کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر معاملہ آگے شادی تک پہنچتا ہے. یہ قرآن کریم کی عورتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے ڈال دیا پانی میں, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو جو بڑی تھیں بھیجا کہ پتہ لگاؤ کیا ہو رہا ہے. وہ آتی ہیں, مردوں سے بات کرتی ہیں. تو قرآن کریم میں تو آپ کو جو زندگی ملے گی وہ بالکل نارمل ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کو جو ہے کچھ اور بنا دیا ہے. اور پھر یہی نہیں ہے, جب وہ صحیح واقعات پیش آتے ہیں سامنے تو ہم ہمیشہ اس میں توجیح کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا مطلب نکالتے ہیں جو صحیح نہ ہو. یہاں تک ہم لوگوں نے کر دیا ہے کہ نماز سے دور کیا, عورتوں کے اعتکاف سے دور کیا. گھروں میں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں, حالانکہ گھروں میں عورتوں کے اعتکاف کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے, اور جب آپ کے وصال ہو گئے تب بھی ہم نے ان کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے. اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا, لیکن آج جو ہے کوئی آدمی اجازت نہیں دے گا کہ کوئی عورت جا کر کے مسجد میں اعتکاف کرے, جبکہ مسجد نبوی میں عورتیں اعتکاف کرتی تھیں, اور اس زمانے میں مسجد بڑی چھوٹی تھی اور ساری اعتکاف کرتی تھیں. اصل میں جو موضوع کا ماحول ہے نا وہ ضروری ہے, یعنی عورتوں کی حدیث کی روایت علم کے اس وقت نہیں ہوگی جب تک معاشرے کے اندر یہ اسٹیج پورا تیار نہ ہو. تو میں نے اسی لیے گفتگو کی کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ عورتیں معاشرے کا حصہ تھیں. تو جب یہ حصہ ہوں گی تو جو سہولیات مردوں کو حاصل ہوگی عورتوں کو حاصل ہوگی. تو یہ میں کہوں, ورنہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے اگر عورتوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے بھی تو اس میں اتنی شرطیں لگائیں گے, اتنے قیود لگائیں گے کہ عورتیں کچھ پڑھ نہ سکیں. تو ان کو جو ہے عام معاشرے کا حصہ سمجھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کی, ان کے لیے ساری سہولیات فراہم کی کہ مسجد نبوی کے اندر, اپنے گھر کے اندر, عام مجموع کے اندر کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں. پھر ان عورتوں نے ان کو اس طریقے طلب علم کو باقی رکھا. پھر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات انہوں نے تعلیم کی, اور عورتیں آتی تھیں اور پڑھتی تھیں, اور یہ تاریخ جو ہے پوری چلتی رہی. تو اب جو ہے میں چند واقعات اس طرح کے سنا دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو اصل جو ہے عبادت گاہیں تھیں ان کے اندر, جو کالجز تھے, جو مدرسے تھے, ان میں عورتیں کتنی فعال تھیں اور نشید تھیں. یہ نہیں تھا کوئی کونے میں بیٹھ کر کے وہ درس دے رہی ہیں. اسلام میں 3 مسجدیں سب سے بڑی ہیں, مسجد حرام, مسجد نبوی اور بیت المقدس, مسجد اقصیٰ. ان تینوں میں عورتوں نے درس حدیث دیا ہے, کثرت سے دیا ہے. مرتبہ نے کثرت سے دیا ہے, اور سامعین جو ہے مرد بھی ہوتے تھے, عورتیں بھی ہوتی تھیں. ایک محدثہ ہیں, بہت بڑی عورت ہیں, بڑی مشہور ہیں, ان کا نام مجھے شاید سیدہ مارانیہ کیا نام ان کا ہے, یا ذہن سے اتر گیا ہے. وہ امام ذہبی کی شیخہ ہیں. تو 8ویں صدی ہجری کی ہیں, اور بلکہ 7ویں صدی کے آخر میں اور 8ویں کا ہوتا شروع میں رہی ہوں. امام ذہبی کی شیخہ ہیں. امام ذہبی نے ان سے حدیث پڑھی ہے. ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ دمشق سے بیت المقدس گئیں, اور مسجد اقصیٰ میں انہوں نے حدیث کی کچھ کتابیں پڑھائیں. تو سارے سامعین کے نام لکھے ہوئے ہیں, پورا نام لکھا کون کون اس میں شریک تھا. میں نے وہ سارے نام جوڑے تو نام ہیں 396. ایک خاتون کے درس میں جو ہے اتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں, 396. اور پھر لکھنے والا لکھتا یہ ہے کہ اور بھی بہت سے شرکا تھے جن کا نام رہ گیا, کیونکہ کون کتنا لکھ سکتا ہے. تو یہ وہ مسجدیں ہیں. اور مسجد نبوی کے بارے میں تو امام ابن رشید سبتہ کے رہنے والے تھے مراکش کے. وہ اتفاق سے زمانے میں آ گئے تھے, اور وہاں پر درس دے رہی تھی ایک مشہور خاتون جو حدیث بخاری شریف کی خاص طور سے مشہور راویہ ہیں. ان کا نام ہے فاطمہ بنت ابراہیم البطائحیہ, جن کا انتقال ہوا سن 711 ہجری میں. امام ذہبی, امام سبکی اور بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کی وہ شیخہ ہیں. تو اس وقت مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی, تو علماء اور فقہا نے موقع غنیمت سمجھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر درس دیں. تو ابن رشید نے لکھا ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو فاطمہ درس دے رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بغل میں. بتائیے ہمارے زمانے میں کون ہے جو قبر کے پاس بیٹھ کر درس دے رہا ہو؟ تو اگر مسلمانوں کے ذہن میں عورتوں کا احترام نہ ہوتا تو وہاں پر کیوں بیٹھاتے قبر مبارک کے پاس؟ اور یہ بھی نہیں کہ پیر کے پاس, اگر پیر کے پاس بھی جگہ مل جائے بڑی اونچی بات ہے. وہ سرہانے بیٹھ کر درس دے رہی تھی. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ تھک جاتی تھیں تو قبر مبارک کی دیوار سے ٹیک لگاتی تھیں, اور اس کے بعد سارے حاضرین کو اپنے ہاتھ سے لکھتی تھیں اجازت و سما کہ کون کون شریک ہوا ہے اور کس نے کیا پڑھا ہے, اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دیا کرتی تھی. تو یہ صورتحال ہے
کہ مسجد نبوی میں جو سب سے مقدس جگہ ہو سکتی ہے مسلمانوں کی نگاہ میں، وہاں پر ایک خاتون بیٹھتی ہے، درس دیتی ہے، اور درس میں بھی شریک ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، قضات ہیں، ججز ہیں، یہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہی حال مسجد حرام کا ہے۔ میری کتاب میں کئی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے حتیم میں درس حدیث دیا ہے۔ اس کے بعد شام ہے، مصر ہے، اور سینٹرل ایشیا ہے، اسپین ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی کالج ایسا نہیں ہے جہاں پر عورتوں کو درس نہ ہوتا ہو۔ جتنے بڑے بڑے مدرسے جو ہوتے تھے وہ کالج کی طرح ہوتے تھے، آج وہ مدرسے باقی، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اندازہ کو مدرسے کتنے بڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1993 میں 92 میں جب اسلامی ریاستیں جو سوویت یونین کی تھیں وہ آزاد ہوئیں، تو ہم لوگوں نے وہاں پر ایک کانفرنس کی تھی سمرقند میں، تو وہاں پر گئے تھے، آکسفورڈ سے بہت سے لوگ تھے، تو وہاں کے جو پرانے مدرسے تھے ان کو ہم لوگوں نے دیکھا، تو کئی پروفیسر لوگوں نے کہا کہ یہ مدرسے تو آکسفورڈ کے کالجوں سے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے مدرسے جن کو ہم لوگ مدرسہ کہتے ہیں، وہ اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہوا کرتے تھے، وہیں پر ساری تعلیم ہوتی تھی۔ اس سے جو نیچے ہوتا تو اس کو کہتے تھے کتاب یا کتاتیب، تو مکتب چھوٹی بنیادی تعلیم ہوتی تھی، بلکہ مدرسے جو ہوتے تھے وہ جو ہے اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہوتے تھے۔ ان سارے جگہوں پر عورتوں کے نام کثرت سے آتے ہیں۔ مدرسہ عمریہ ہے وہاں پر شام میں، دمشق میں آج بھی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، آج بھی اس کا کھنڈرات موجود ہیں، دیوار کھڑی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس کا بڑا نام ہے۔ اس مدرسے میں بے شمار خواتین نے پڑھا ہے، وہ پڑھاتی تھی، ان کے نام موجود ہیں، پڑھاتی تھی۔ جامع بنو امیہ جو ہے دمشق کی اتنی بڑی جو ہے مسجد ہے، جو وہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے پرانی مسجد ہے، اس میں بے شمار خواتین پڑھتی رہی ہیں۔ اس جامع بنو امیہ کے اندر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں قبۃ النصر۔ قبۃ النصر کا ایک ڈوم، اس کا ایک گنبد ہے، وہ بالکل بیچ میں ہے۔ تو وہاں پر رواج یہ رہا ہے کہ اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا محدث ہوگا وہ اس کے نیچے بیٹھ کر کے درس حدیث دے گا۔ تو ان سارے لوگوں کا نام محفوظ ہیں جنہوں نے قبۃ النصر کے نیچے بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اس میں ایک نام ایک خاتون کا آتا ہے، عائشہ بنت ابن عبد الہادی المقدسیہ، ان کا انتقال ہوا ہے 816 ہجری میں، اور ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ مطلب یہ کہ پورے ملک میں جو انتخاب ہوا تھا تو سب سے اچھی حدیث کی ماہر وہی تھی، یہاں تک کہ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری کی سب سے اچھی شرح لکھی فتح الباری، مصر سے وہ بھی وہاں آئے، تو انہوں نے ان عائشہ کے سے حدیث کی 70 کتابیں پڑھی، ایک دو نہیں 70 کتابیں، اور سب کے نام لکھے ہیں۔ اور انہیں کے درجے کے ایک محدث تھے دمشق کے اندر، ان کا نام ہے ابن ناصر الدین الدمشقی، دونوں ہم پلہ، ابن حجر عسقلانی مصر میں اور ابن ناصر الدین دمشق میں، دونوں عائشہ کے شاگرد ہیں، اس عائشہ کے۔ اگر ان لوگوں کے نزدیک عورتوں کا پڑھانا اور خاص طور سے اتنی مرکزی جگہ میں کوئی عیب ہوتا تو پڑھتے کیوں؟ وہ ان کے اور نہیں پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے سارے نام محفوظ ہیں، ان کی روایتیں محفوظ ہیں کہ ہم نے ان سے روایت کی، ان سے آج بھی ہماری حدیث کی سب سے اونچی سند ہے وہ عائشہ کے واسطے جاتی ہے، عائشہ بنت ابن عبد الہادی، ان کی سند حدیث میں خاص طور بخاری شریف، سنن دارمی اور سنن ترمذی، اسی طرح سے مسند عبد بن حمید، ان 4-5 کتابوں کی سند دنیا میں سب سے اونچی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری کتابیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسند تھے ان سے پڑھی تھی، تو یہ عورتیں تھیں۔ اسی طرح سے جو ہے مصر کے اندر جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان کے اندر عورتیں، بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے امام سخاوی نے کہ ہماری ایک شیخہ تھیں، ان کا گھر جو ہے ہمارے کالج سے دور تھا اور کوئی ان کو وہاں پہنچانے والا نہیں تھا، تو ہم طلبہ روزانہ آتے، ان کو ان کے گھر سے لے کے جاتے، وہ مدرسے میں پڑھاتی، جب ان کا درس ختم ہو جاتا تو ہم ان کو لا کر کے ان کے گھر چھوڑا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب مدرسے میں آنا اور جانا اور پڑھانا یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، یعنی امام سخاوی نے اس کو ایسا نہیں بنا کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہو، بلکہ یہ ان کے ہاں معمول تھا کہ عورتیں مدرسے میں آ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، یہ بالکل عام چیز تھی۔ اور ظاہر ہے کہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ اور اسی طرح سے حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں جو ان عورتوں نے پڑھی، پڑھائی اور ان کو زندہ رکھی۔ تو ظاہر وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور کچھ تفصیلات جو ہیں موضوع سے متعلق آ گئیں، کچھ موضوع سے غیر متعلق آ گئیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اگر ذہن دوڑائیں گے تو کوئی نہ کوئی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ اس کتاب کا بھی رسم اجرا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کہانی صرف مختصر یہ جو رضی السلام صاحب نے بیان کر دی کہ کتاب تو کافی لمبی تھی اور چھپ نہیں رہی تھی، تو ہمارے ایک دوست تھے آکسفورڈ میں، یہ سن 2007 یا 6 کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس کا جو مقدمہ ہے اس کا ذرا مجھے سناؤ، اس کے وہ عربی نہیں جانتے، اس کو ذرا سناؤ کہ اس کے عناوین کیا ہیں۔ تو مقدمے کی جو عناوین ہیں
وہ میں نے ان کو سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کتاب تو اگر انگریزی میں تو کر دو تو یہ بہت چلے گی اور میں چھاپ دوں گا. تو انہوں نے ہمت دلائی. وہ انگریزی کے اچھے ایڈیٹر بھی ہیں, وہ ایڈٹ بہت اچھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اپنے ہاتھ سے پیپر کاغذ پر لکھ دو ترجمہ, باقی سارا کام میں کروں گا, ٹائپ کروں گا, اس کو ایڈٹ کروں گا, چھاپوں گا اور سارے کام میں کروں گا. تو یہ تو بڑی آسانی میرے لیے ہو گئی. تو میں نے ان کی بات مانی اور 2 مہینے کے اندر انہوں نے سارا کام کر دیا. کتاب بڑی تیزی سے انہوں نے چھاپی اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلی. اس کے بے شمار پرنٹ آئے, اس کے ترجمے ہوئے اور امریکہ وغیرہ بہت سی خواتین نے مجھ سے کہا کہ وہ مرتد ہو گئی تھی اس کتاب کے پڑھنے سے دوبارہ اسلام میں آ گئی تھی. اتنی بدگمانی اسلام تو یہ جو ہے اصل میں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہ عورتوں پر اتنا آپ زور کیوں دیتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ ہے. ایک مرتبہ علامہ سید سلیمان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شبلی سے کہا کہ آپ انگریزی زبان پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں, علماء آپ سے بدگمان ہیں کہ آپ انگریزوں سے مروب ہیں, متاثر ہیں, اتنا انگریزی پر زور دے رہے ہیں. تو علامہ شبلی نے جواب دیا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آئندہ مسلمان نسل اسلام کو اردو اور عربی میں نہیں پڑھے گی, انگریزی میں پڑھے گی. اور اگر علماء انگریزی میں اسلامیات کے موضوع پر مواد فراہم نہیں کریں گے تو غیر علماء کریں گے اور پھر وہ لوگ اسی کو پڑھیں گے. تو ان کی بات صحیح. اور آج تک علماء اس مسئلے سے غافل ہیں, آج تک جو اس پر نہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں, ہم سب اور جو جن کی آنکھیں کھلی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فیمنزم جو ہے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. مطلب اور یہ تحریکیں بڑی طاقتور ہیں, ساری دنیا ان کا ساتھ دے رہی ہے. اگر مسلم خواتین پر زیادتی اسی طرح سے ہوتی رہی اور ان کو معاشرے میں کنارے رکھا گیا تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کثرت سے مسلم خواتین ان کا شکار ہو جائیں گی. کیونکہ وہ دکھاتی ہے نا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, تو جب ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے تو وہ تحریکیں ہمارے معاشرے میں نہیں پنپیں گی. لیکن ہم جب ظلم کریں گے تو یقیناً وہ پنپیں گی. اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس تحریک نے مسلمان خواتین کو اپنے اثر میں لے لیا. امریکہ وغیرہ خاص طور سے بے شمار خواتین ہیں کہ وہ جو ہے اس تحریک سے جڑی ہوئی ہیں. ملیشیا کے اندر میں گیا تھا, وہاں پر بلکہ ان خواتین مجھے دعوت بھی دی تھی, میں گیا اور ان سے بات چیت کی, جڑی ہوئی ہیں. تو ضرورت یہ کہ یہ جماعت اسلامی کا مرکز ہے اور یہاں آپ کام کر رہے ہیں اسلام کی دعوت کے لیے, تو آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کس طرح اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو فتنوں سے بچائیں, ان تحریکوں سے بچائیں جو کہ حقیقتاً ان کا اصلاح دین لینے والی ہیں. اور طریقہ یہ ہے کہ ان کو وہ انصاف دیں جو خدا رسول نے دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. جو حقوق خدا رسول نے دی ہیں وہی حقوق دے, تو انشاءاللہ جو دوبارہ عورتوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور یہ وہی کر پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے توقعات رکھی ہیں. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب, انجینئر سلیم صاحب اور محترم سامعین, بزرگوں, دوستوں اور محترم خواتین, الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آج اس مختصر لیکن خوبصورت محفل میں ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب جیسے صاحب علم سے ہم سب کو استفادے کا موقع ملا اور ان کی اہم کتاب سے متعارف ہونے کا اور اس کے مقدمے کے اردو ترجمے کی رسم اجرا کا بھی, اس میں شرکت کا بھی ہم سب کو موقع ملا. اس کے لیے ہم منتظمین کے بے حد شکر گزار ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی اہم, بہت انقلابی کتاب ہے. بہت پہلے نیو یارک ٹائمز میں میں نے سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھا تھا. عورتوں سے متعلق کسی مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے نیو یارک ٹائمز میں ایک ڈیٹیل ریویو اس کے مقدمے کا انگریزی میں جو المحدثات کے نام سے شائع ہوا ہے. بعد میں تلاش کیا تو اتفاق سے وہ PDF بھی مل گیا. تو پڑھنے کے بعد خود میرے لیے یہ بہت ہی حیرت انگیز انکشافات تھے. یہ بات تو ہم سب جانتے تھے کہ بہرحال اسلامی تاریخ میں عورتوں کا بھی بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے, لیکن علم حدیث میں اس سطح پر اور اتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث کے استاد کی حیثیت سے اور ان کے شیخ کی حیثیت سے خواتین نے خدمات انجام دیں اور اتنی بڑی تعداد میں پوری اسلامی تاریخ میں خواتین کی خدمات رہیں, یہ بہت غیر معمولی انکشاف تھا. اور غالباً اسی آرٹیکل میں نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ کسی بڑے کرسچن پریسٹ نے اس کتاب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد عیسائیت کی تاریخ عورتوں کے معاملے میں اسلامی تاریخ سے پیچھے ہو گئی ہے.
یعنی وہ ابھی تک اپنے آپ کو آگے سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے لکھا تھا کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد عیسائیت کی تاریخ اسلامی تاریخ سے پیچھے ہو گئی ہے۔ تو بہرحال بڑی اہم کتاب ہے، اس کا ضرور مطالعہ ہونا چاہیے۔ اب ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے بہت سی باتیں کہی ہیں، ان میں سے اکثر باتوں سے ہم کو اتفاق ہوگا، بعض باتوں کے سلسلے میں الگ الگ آراء بھی ہوں گی۔ خواتین کا مسئلہ ہماری تاریخ میں بڑا مختلف فی مسئلہ رہا ہے، کئی مسائل پر علماء کے درمیان الگ الگ آراء رہی ہیں۔ حج کے حوالے سے اور غزوات کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے خود ہی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال کی باتیں ہیں۔ جنگ کی صورتحال ایک ہنگامی صورتحال ہے، حج کا موقع بھی ایک ایکسیپشنل چیز ہے۔ عام حالات میں عورتوں اور مردوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کی صورتحال ایک ڈفرینٹ صورتحال ہے۔ اب اس کی بعض تفصیلات میں علماء کے درمیان مختلف آراء بھی ہیں، بعض لوگوں کی رائے کچھ اور ہے، بعض لوگوں کی رائے کچھ اور ہے۔ تو اہل علم کے درمیان جو اختلافات ہیں، ہم کو ان سب آراء کی قدر کرنی چاہیے، سنجیدگی سے ان کے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے، جو دلیل ہم کو وزنی لگے اس کو قبول کریں، اور دوسری دلیل کی بھی اور دوسری رائے کا بھی احترام کریں۔ یہی ہمیشہ اسلامی تاریخ میں اہل اسلام کا، سنجیدہ لوگوں کا طرز عمل رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ محدثات کی صورت میں ڈاکٹر صاحب نے جو نمونے پیش کیے ہیں، ان نمونوں کی آج پیروی کی ضرورت ہے۔ جو احتیاط بھی آپ کرنا چاہیں اور جس شرعی موقف پر بھی آپ عمل کرنا چاہیں، اس موقف پر عمل کرتے ہوئے بھی ہماری خواتین غیر معمولی خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ ان خدمات کو انجام دینے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا اصل لیسن یہی ہے، اور یہ لیسن ہماری لڑکیوں کو، خواتین کو ضرور اس کتاب سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں منتظمین کا، ڈاکٹر صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔